اصل وجہ جو ہے یہ مچھر ہے. ٹھیک ہے. جب یہ مچھر پھر کاٹتا ہے تو اس سے ڈینگی بخار ہو جاتا ہے. اس بخار کو ہم اپنے طور پہ کم خرچے میں، دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، تو اس لحاظ سے ہم کس طرح ریکور کر سکتے ہیں؟ گنے کا رس لیں. اگر آپ نے ایک مگ یا گلاس بنوایا ہے تو اس میں 1 سے 2 لیمن ڈلوائیں. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ڈلوا کے وہ پئیں. فوری طور پہ اس کا رزلٹ آتا ہے. آپ اگلے دن ہی دیکھیں گے کہ پلیٹلیٹس پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، ریکور ہو جائے گا سارا معاملہ یا نہیں؟ وہ خون کی کمی کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ جب پیشنٹ کا بخار اتر جائے تو پھر آپ شربت فولاد استعمال کروا دیں یا سوگی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے ڈینگی بخار کے ساتھ. اب جانتے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بعض دفعہ اس طرح کے بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی کیا علامات ہیں، اس کا کیا علاج ہے اور کیا اسباب ہیں، اس حوالے سے آج ہم جانیں گے. حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور ہیں، وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. حکیم صاحب، ڈینگی بخار کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ آپ بتا دیجئے. جی، ڈینگی بخار جو ہے اس کے اسباب میں سب سے پہلی بات، جب موسم چینج ہوتا ہے، جیسے اب گرمیاں تھیں، اب سردیاں آ رہی ہیں، تو اب مچھر بہت زیادہ آ گئے ہیں. اب جب مچھر زیادہ آتے ہیں تو یہ آتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے، جہاں پہ بھی پانی کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ صاف پانی ہو یا گندا پانی ہو، اور ہمارا جو سیوریج کا نظام ہے وہ ایسا ہے کہ اکثر جگہ پہ پانی کھڑا ہی ہوتا ہے، تو گھروں میں بھی ہم ذرا خیال نہیں کرتے. ان دنوں میں چاہیے کہ ہم رات کو برتن ڈھانپ کے سوئیں، اور پانی کسی جگہ پہ کھڑا ہو تو اس کو گرا دیں، برتنوں کو خالی کر کے ڈھانپ کے تو پھر رکھیں. تو یہ اس کی اصل وجہ جو ہے یہ مچھر ہے. ٹھیک ہے. جب یہ مچھر پھر کاٹتا ہے تو اس سے ڈینگی بخار ہو جاتا ہے. یہ اس کے اسباب میں یہ شامل ہے کہ یہ موسم میں جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ جو مچھر آتا ہے یہ کاٹتا ہے، تو اس سے ڈینگی پیدا ہوتا ہے. اچھا، ڈینگی مچھر جو ہے اس میں اور عام مچھر میں کیا فرق ہے؟ یہ جو ڈینگی مچھر ہوتا ہے اس کے اوپر وائٹ دھبے ہوتے ہیں اور یہ صاف پانی پر بھی بیٹھتا ہے. اچھا حکیم صاحب، ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ بخار ڈینگی ہے، ملیریا ہے یا موسمی بخار ہے، تھکاوٹ کا بخار ہے؟ ڈینگی بخار کی علامات بڑی سادہ سی ہیں. پہلے تو اس سے بخار کافی زیادہ تیز ہو جائے گا. اس کے بعد جسم میں درد کافی ہوگی. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو موشن لگ جاتے ہیں، بعض ایسے ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ویکنس بڑی جلدی ہوتی ہے. جو ہڈیاں ہیں یہ بخار ہڈیوں کو ہو جاتا ہے اور ہڈیاں درد بہت زیادہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. کئی ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو وامٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ناک سے بلڈ آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی قسمیں ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے تو اس میں بخار کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سر درد بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نزلہ زکام بھی اس میں آ جاتا ہے کئی پیشنٹ کو. تو یہ سارے اس کے اسباب ہیں. ان میں سے کوئی بھی سمٹمز آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈینگی بخار ہو چکا ہے. صحیح. تو یہ اس میں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو 2-4 دن ہو گئے ہیں تو پھر آپ سی بی سی ٹیسٹ کروائیں گے. جب آپ سی بی سی ٹیسٹ کروائیں گے اس میں وائٹ بلڈ سیل وہ چیک کریں گے، اور اس کے بعد اگر وہ کم ہوں گے تو ظاہر سی بات ڈینگی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا ہیموگلوبن بھی آ جائے گا. اس میں جو پلیٹلیٹس کی مقدار ہے وہ 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہونی چاہیے. اگر وہ 1.5 لاکھ سے کم ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب کہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں. تو اس سے ویکنس بہت ہوتی ہے، خاص کر کے پنڈلیوں میں درد. جس کو بھی ہوتا ہے ڈینگی تو پنڈلیوں میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، درد بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی وہ ٹانگوں کے اوپر ٹانگیں، پاؤں جو ہے باقاعدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی، تکلیف اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. کہ سب بخار جب ڈینگی ہوتا ہے انسان کو تو اس کے جو گھریلو ٹوٹکے ہیں عموماً زیادہ تر جو ہماری خواتین ہیں وہ بتاتی ہیں، بزرگ خواتین اسی طرح جو بزرگ ہیں ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹوٹکے آپ نے استعمال کرنے ہیں تو اس سے آپ کا یہ بخار ریکور ہو جائے گا. ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم گھر میں کس طرح اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ اس بخار کو ہم اپنے طور پہ
کم خرچے میں دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، تو اس لحاظ سے ہم کس طرح ریکور کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام تو اس طرح کے پیشنٹ کو ریسٹ دیں. صحیح. اگر وہ کام کرے گا، چلتا پھرتا رہے گا تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. پیشنٹ کو ریسٹ دیں. اس کے بعد علاج میں بڑی آسان سی چیزیں ہیں، میں چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو اس کی روٹی بند کر دینی ہے فوراً. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ نے اسے جو ہے سب سے پہلا کام کرنا ہے گلو اکثر گھروں میں لگی ہوتی ہے، بڑی لمبی سی بیل ہوتی ہے، گرین کلر کی ہوتی ہے. اس کی آپ نے وہ لینی ہے. ٹہنیے جو ہیں وہ تقریباً ہوتی ہیں اتنی موٹی ہوں گی تقریباً، وہ آپ لے لیں. اور اس میں اگر آپ نے وہ ٹہنی لی ہیں، تھوڑی سی آپ سونف لیں اور سبزی الائچی لیں. تینوں کا پانی بنا کے رکھ لیں. کوئی لیٹر 1.5 لیٹر پانی بنا لیں. روزانہ وہ استعمال کریں. جب بھی پیاس لگے تھوڑا سا پی لیں. ٹھیک ہے. بڑی کمال کی چیز ہے، فوری طور پہ بخار کو ریکور کرنا شروع کر دے گی، طبیعت میں بہتری لے آئے گی. صحیح. اس کے علاوہ سیب کا جوس، اس کے اندر آپ لیمن نچوڑ کے وہ استعمال کریں. اس کے بعد انار کا جوس ہے، اس کے اندر لیمن نچوڑ کے وہ استعمال کریں. اس کے بعد گنے کا رس، اس کا بہت زبردست رزلٹ ہے. گنے کا رس لیں. اگر آپ نے 1 مگ یا گلاس بنوایا ہے تو اس میں 1 سے 2 لیمن ڈلوائیں. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ڈلوا کے وہ پئیں. فوری طور پہ اس کا رزلٹ آتا ہے. آپ اگلے دن ہی دیکھیں گے کہ پلیٹلیٹس پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح. صحیح. اس کے بعد اس کے لیے اگر آپ کوئی نسخہ تیار کرنا چاہتے ہیں، بڑا سمپل سا ہے، کیونکہ یہ ہے آنتوں کی انفیکشن. صحیح. یہ جو مرض ہے نا، یہ آنتوں کی انفیکشن ہے. اس میں جب موشن بھی آتا ہے تو پیٹ میں ہلکا سا وٹ ہوتا ہے. ڈینگی کو آپ سمجھ لیں یہ ایک آنتوں کی انفیکشن ہے، اور آنتوں کی انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوا ہے. تو آپ نے آنتوں کی انفیکشن کا علاج کرنا ہے تو انشاءاللہ بخار بھی ٹھیک ہو جانا ہے. اب آنتوں کی انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان سا سمپل سا نسخہ ہے ایک، وہ آپ استعمال کروائیں، اسے گلا بھی ٹھیک رہے گا اور بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور نسخہ کیا ہے؟ آپ نے ہلدی لینی ہے. آپ نے اچھی والی ثابت ہلدی لے لیں، اور اس کی مقدار وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، تینوں کی 4 چیزوں کی. ہلدی لے لیں، ملٹھی صاف ستھری اچھی والی لے لیں. صحیح. بہتر تو یہ اسے چھیل لیں، مقشر کر لیں. اس کے بعد سونف لے لیں اچھی والی صاف ستھری. اس کے بعد آپ نے لینی ہے کٹ شیریں. 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں برابر وزن لے کے اس کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے. صحیح. برابر وزن اس کو ہلدی، ملٹھی، کٹ شیریں اور مشری، سونف. 4 چیزیں. کٹ شیریں کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. صحیح. ہلدی، ملٹھی، سونف اور کٹ شیریں. یہ کٹ اس شیریں کو کیا چیز ہے؟ قسط البحری بھی لکھا ہے کئی جگہ پہ. یہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے. گلے کی بہت اچھی دوائی ہے یہ. جن کا گلا درد کرتا ہے یا وہ تقاریر کرتے ہیں. شیریں کا لفظ جو بیان کیا جاتا ہے، شیریں نہیں میٹھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا نام ہے. تو اگر آپ اس کو اس سے آپ نے جو بات کی، آپ کو اس کا ایک اور فائدہ بتا دوں. یہ اکیلی ہی اگر ہم گلے کی درد کے لیے، یا جو قرہ حضرات ہیں یا جو خطبہ حضرات ہیں، خطیب ہیں ہمارے، ان کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. اگر وہ شہد میں ملا کے تو روزانہ آدھی چمچ لے لیا کریں تو گلا بھی صاف رہے گا، آواز بھی پیاری ہو جائے گی، اور گلے کی سوزش بھی اتر جائے گی. ٹانسلز کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. چوتھی چیز آپ نے یہ 4 چیزیں لے کے آپ نے ان کا صفو بنا لینا ہے. چمچ کا 1/4 حصہ صبح، دوپہر اور شام یہ استعمال کریں. اگر موشن لگے ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا ڈینگی میں موشن لگ جاتے ہیں، آپ نے اس میں موچرس لینی ہے اور بیل گری لینی ہے. یہ بھی آنتوں کی سوزش کو ختم کرے گی اور موشن کو فوری سکون دے دے گی. اگر وامٹنگ وغیرہ ہو رہی ہو، الٹی وغیرہ آ رہی ہو، اس کے لیے انار لیں، انار کا رس نکال لیں. بڑی کمال کی چیز ہے. ویسے 1 چمچ صبح، دوپہر، شام یا 2 چمچ پلا دیں تو الٹی تو ایک خوراک سے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو اس میں یہ جو علاج میں نے بتایا بڑا آسان سا سمپل سا علاج ہے. اگر اس سے بھی طبیعت بہتر نہ ہو تو آپ کسی بھی اچھے معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں، طبیب سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے علاج بتایا الحمدللہ یہ آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں چیزیں، اور ہمارے بڑے استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور اضافہ کر دوں، جب 2011-12 میں ڈینگی کی بہت زیادہ یہ مسئلہ چلا تھا، بہت زیادہ مرض بڑھ گیا تھا، تو تب پپیتے کا استعمال بہت زیادہ کیا تھا. اور پپیتا بھی اس میں بہت اچھا ہے، لیکن پپیتا پکا ہوا ہو، میٹھا ہو،
یا اس کے پتے ان کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے تو وہ بھی ڈینگی بخار میں بڑا زبردست رزلٹ دیتا ہے۔ اور ابھی میرے پاس جب 2011-12 میں بھی پیشنٹ آئے تھے، اس کے بعد بھی جب بھی ڈینگی کا پیشنٹ آیا ہے، اگر ڈینگی بخار جو ہے 1 مہینہ یا 15 دن رہ جائے نا تو اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر کمزوری ویکنس اتنی ہو جاتی ہے کہ جو پیشنٹ جس کو 1 مہینہ رہا ہے نا وہ تقریباً 2-4 سال 5 سال تک اس کی ٹانگوں میں درد نہیں جاتی۔ لیکن اگر وہ علاج اچھا کروا لے اور یہ ساری چیزوں کے اوپر عمل کرے، کھانا اپنا روٹی بند کر دے اور یہ جوسز وغیرہ اور بریڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کر لے، ساگودانہ وغیرہ، اور اس میں کسٹرڈ آ جاتا ہے، سوئیاں آ جاتی ہیں، دلیا جو بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ چیزیں استعمال کر لی جائیں تو بڑی جلدی یہ مرض جو ہے ریکور ہو جاتا ہے، اور ریکور ہونے کے بعد انسان جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب ٹھیک ہو جائے اس کے بعد اسے چاہیے کہ خمیرہ مروارید وہ 1-2 ڈبیاں آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ شام کھا لے تاکہ اس کی جو کمزوری ہے، نکاہت ہے، وہ دور ہو جائے۔ تو یہ بڑا سمپل سا علاج ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے، تو اب جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ایپل میں یا اسی طرح انار میں آپ لیموں نچوڑ کے تو وہ یا گنے کے جوس میں استعمال کریں تو اس سے تو نقصان زیادہ نہیں ہوگا، نزلہ زکام کے لیے لیمن کا استعمال؟ جب نزلہ زکام ہوگا تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے، اگر نزلہ زکام ہے تو ہم اس کا علاج پہلے کریں گے۔ صحیح۔ نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اسے ہم لیمن دے سکتے ہیں، ادروائز لیمن سے نزلہ زکام بڑھ بھی سکتا ہے۔ اب نزلہ زکام جو ہے اگر تو صرف ڈینگی کی وجہ سے ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسے نزلہ جو ہے ناک سے پانی پتلا آ رہا ہے یا گاڑھا آ رہا ہے، جمع ہوا ہے یا جمع ہوا ہے۔ اب نزلے کی بھی 3 قسمیں ہیں، تو اس میں اگر تو پتلا پانی آ رہا ہے تو پھر اسے سردی کی وجہ سے ہوا ہے، وہاں پہ ہم لونگ اور دار چینی کا قہوہ بنا کے اگر دے دیں گے، اس میں منقع ڈال دیں گے تو فوری طور پہ نزلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اگر وہاں پہ نزلہ ہے نہ ہی پتلا ہے نہ ہی گاڑھا ہے، وہاں پہ ہم شربت بنفشہ بھی دے سکتے ہیں، شربت عناب بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سونف اور سبز الائچی، گاؤ زبان اس کا قہوہ بھی دے سکتے ہیں، خمیرہ گاؤ زبان سادہ بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں آپ یہ چیزیں دیں۔ اگر نزلہ بند ہے، جمع ہوا ہے، تو وہاں پہ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر خشکی بہت زیادہ آ گئی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کا علاج کریں گے۔ اس میں ہم دیں گے پودینہ اور اجوائن کا قہوہ دیں گے، اس میں ہم ادرک ڈال سکتے ہیں، پودینہ اجوائن اور ادرک اس کا قہوہ بنا کے دیں گے۔ اگر ادرک نہ پودینہ اجوائن گھر میں نہیں ہے تو صرف اکیلا ادرک اور منقع اس کا قہوہ بنا کے دے دیں، شہد ملا کے یا گڑ ملا کے، فوری طور پہ اس سے طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ڈینگی تو ہوتا ہے گرمی خشکی کے مزاج میں، اس کا مزاج ڈینگی جو بخار ہے اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے دوائیں دینی ہیں وہ ایسی ہوں جس کا مزاج گرم تر اور تر گرم ہو، تو اس سے علاج بڑا آسانی سے اور بڑی جلدی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے نزلہ یہ چیک کرنا ہے آیا کہ وہ سردی میں کہیں گیا ہے تو سردی کی وجہ سے ہو گیا۔ جیسے عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ سردیوں میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، چادر لیا، لیکن جب وہ کوئی 1-2 میل سفر کر لیتا ہے تو ناک سے پتلا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا علاج بڑا سمپل سا ہے، جیسے وہ گھر پہنچے گا یا تو وہ آگ کے سامنے چولہے کے سامنے بیٹھے گا تو خود ہی رک جائے گا، یا رضائی کے اندر جائے گا تو رک جائے گا، یا اوپر گرم ٹوپی لے کر رضائی کے اندر بیٹھ جائے گا یا گرم کمرے میں بیٹھ جائے گا تو خود بخود رک جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علاج ہمارے پاس خود ہے، جہاں پہ سردی آئی تو ہم نے حرارت پیدا کر دی تو علاج خود بخود ہم نے اس کا دریافت کر لیا، کوئی دوائی نہیں کھانی پڑی۔ اسی طرح جو گرمی کا نزلہ ہے، آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی دوائی نہیں ہے، گرمی کا نزلہ لگ گیا ہے، گرمی کے نزلے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ ہی گاڑھا ہوتا ہے نہ ہی پتلا ہوتا ہے، اور جب ناک کو ایسے ہم بار بار صاف کرتے ہیں تو ناک میں جلن شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو نزلہ ہے وہ ہے گرمی کی وجہ سے، تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس ٹائم ٹھنڈا دودھ پی لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھا لیں گے تو فوری طور پہ آپ کا جو ہے وہ نزلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، گرمیوں اور موسم بھی وہاں پہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو نہا لیں، نہانے سے بھی سردی پیدا ہوئی نا، تو وہ ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سردیوں میں گرمی والا نزلہ آتا ہے، کوئی بندہ ایسی گرم چیزیں کھا لیتا ہے جس سے وہ گرمی کی وجہ سے نزلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، گرمیوں کے نزلے کے حوالے سے
پچھلے دنوں مجھے زکام ہوا تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جی آپ لسی کے اندر شکر ڈال کے پئیں. یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، کیونکہ گرمی کا نزلہ جو ہے نا، جس میں نے آپ کو بتایا ناک میں جلن محسوس ہو، بار بار ناک کو آپ صاف کریں اور جلن ہو، تو وہ گرمی کا ہے. اس میں آپ لسی میں شکر ڈال کے پئیں گے تو فوری، اسی میں لیے میں نے کہا آپ کو کہ ٹھنڈا دودھ پی لیں تو اس سے بھی فوری افاقہ ہو جائے گا. تو اگر نزلہ ہے، اگر اس کے بجائے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بوتل پئیں، تو اگر بوتل پی لیتے ہیں تو بوتل ٹھنڈی ہوتی ہے گرم ہوتی ہے؟ بوتل میں کیا ہے کہ اس میں نا ایسڈ ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سوڈے جتنے بھی ہیں ان کے اندر ترشی پائی جاتی ہے. تو جہاں پہ نزلہ اگر اسے وقتی طور پہ افاقہ ہو بھی گیا نا، لیکن وہ آپ کے سٹمک کو نقصان دے گی. صحیح. اگر ایک اس سے فائدہ لیں گے تو 3-4 وہ نقصان کر دے گی. اس سے بچیں. لسی بہترین چیز ہے، سادہ چیز ہے، اور لسی کو استعمال کیا جائے یا کوئی شربت پی لیا جائے. اناب کا شربت پی لیں، سندل کا شربت پی لیں، بزوری کا شربت پی لیں، ساری چیزیں کام کریں گی. تو اگر بند نزلہ ہے، یہ میں نے آپ کو نزلے کی ایسی زبردست چیز بتا دی، گھر میں بیٹھے آپ علاج کر سکتے ہیں. صحیح. بند نزلے میں آپ نے جو میں نے آپ کو کہوا بتایا، اگر آپ کے پاس وہ کہوا نہیں ہے تو گرم پانی کر کے پی لیں. تو گرم پانی سے بھی انشاءاللہ آپ کا نزلہ فوری سکون ہونا شروع ہو جائے، آپ کا ناک کھلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ تھا بڑا آسان سا سمپل سا علاج. صحیح. اچھا حکیم صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ وائٹ بلڈ سیل جو اس میں کم ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے، ہڈیوں تک کو یہ متاثر کرتا ہے ڈینگی بخار. تو بعض لوگوں کو خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، ریکور ہو جائے گا سارا معاملہ یا نہیں؟ وہ خون کی کمی کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، یہ آپ نے جو سوال کیا بڑا زبردست ہے کہ خون کی کمی اس میں واقعی بہت ہو جاتی ہے. تو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو میں نے وہ انار بولا ہے وہ بھی اسی لیے ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا ہمدرد، کرشی یا اجمل کا شربت فولاد مل جاتا ہے، وہ ساتھ استعمال کروا دیں تو زبردست ہو جائے گا. جب پیشنٹ کا بخار اتر جائے تو پھر آپ شربت فولاد استعمال کروا دیں، یا سوگی جسے ہم کشمش بھی کہتے ہیں، دیسی سوگی لے کے اس کو رات کو کوئی 7 سے 11 دانے بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ آپ استعمال کر لیں تو اس سے بڑی جلدی خون کی پیداوار پوری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ منقہ بہت زبردست چیز ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. پھر گاجر کا موسم ہو تو گاجر کا جوس بہت اچھا ہے، اس میں چقندر ڈال کے وہ استعمال کر لی جائے تو یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ اس سے خون بڑی جلدی پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں موسم کے لحاظ سے، تو خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. جب خون کی کمی پوری ہوگی تو جو اسے چکر آتے ہیں نا، کمزوری ہوتی ہے اس سے، کیونکہ ڈینگی میں چکر بھی بڑے آتے ہیں، تو چکر آنا یہ خون کی کمی، کمزوری کی علامت ہے. جب خون کی کمی پوری ہوگی تو انشاءاللہ چکر آنے بھی بند ہو جائیں گے. بہت شکریہ حکیم صاحب. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے بیان کیا کہ جو ڈینگی بخار ہے اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا ہم کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.